بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے لاہور میں باب پاکستان اور والٹر روڈ کی توسیع اور کشادگی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں بولے، بے گناہ لوگوں کو نیب کے عقوبت خانے میں بھیجا گیا، میری دعا ہے دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام ہے، جب تک یہ نظام تبدیل نہیں ہوتا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ کے لیے دعا ہے کہ نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے۔ نا انصافی روا رکھی گئی، جہاں پر انصاف کا جہاں پر وہ قتل عام ہوا پچھلے ادوار میں، تو دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو، ان کو تو چن چن کر دیوار سے لگایا گیا اور ان کو نیب کے عقوبت خانوں میں ان کو بھجوایا گیا۔ یہ منصوبہ جہاں پر اربوں روپے کا غبن ہو گیا، کیا نیب نے ان کو بلا کر پوچھا بھی؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جب تک اس نظام کو ہم مل کر دفن نہیں کریں گے، یہ ملک آگے چل کر ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اہم سوال یہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن کب ہوں گے؟ لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کو 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے تحریک انصاف کی درخواست منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینے کی ہدایت بھی کر دی۔ لاہور سے ارشد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب میں 90 روز میں الیکشن کرائے جائیں، لاہور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا۔ تحریک انصاف کی درخواستیں منظور، الیکشن کمیشن کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کی ہدایت کر دی۔ دوران سماعت تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر سید علی ظفر نے کہا کہ آئین میں واضح درج ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز میں الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کی تاریخ نہ دینے کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل شہزادہ مظہر نے بتایا کہ پولیس اور ماتحت عدلیہ سمیت دیگر اداروں نے عملہ دینے سے معذرت کی ہے۔ الیکشن کے لیے 14 ارب روپے کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے پاس فنڈ بھی نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن سیکیورٹی خدشات سمیت ان حالات میں کیسے انتخاب کروا سکتا ہے؟ قانون میں الیکشن کی تاریخ مؤخر ہو سکتی ہے، آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ دے گا۔ گورنر پنجاب کے وکیل شہزاد شوکت نے کہا کہ اگر گورنر اسمبلی تحلیل کرتا ہے تو انتخابات کی تاریخ دینے کا پابند ہے، اگر اسمبلی خود بخود تحلیل ہوتی ہے تو گورنر انتخابات کی تاریخ دینے کا پابند نہیں۔ وکیل نے درخواستوں کو جرمانے کے ساتھ مسترد کرنے کی استدعا کی، جسے عدالت نے منظور نہیں کیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق الیکشن اور انتظامات کرانے کا پابند ہے۔ آرٹیکل 220 وفاقی اور صوبائی اداروں کو الیکشن کمیشن کی معاونت کا پابند کرتا ہے۔ فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ گورنر کے دستخط کے بغیر اسمبلی تحلیل ہو تو اس صورت میں آئین نے کسی اتھارٹی کو تاریخ دینے کا پابند نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے خط کی آئینی اور قانونی حیثیت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں کا جائزہ لے لیا۔ امن و امان کے حوالے سے وزارت داخلہ کے مراسلے پر غور بھی کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ وزارت داخلہ نے مراسلے میں امن و امان کی صورتحال، انسداد دہشت گردی جنگ کا تذکرہ کیا ہے۔ سیکیورٹی حالات کے پیش نظر انتخابات کے لیے پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی خدمات بھی میسر نہیں۔ ملکی معاشی صورتحال کے باعث وزارت خزانہ سے مطلوبہ فنڈز کی عدم دستیابی پر بھی غور کیا گیا۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ وزارت خزانہ نے انتخابات کے لیے فنڈز فراہمی کی درخواست مؤخر کرنے کا کہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے پی ڈی ایم رہنماؤں کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کی تجویز پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس بلایا اور پارٹی رہنماؤں کی رائے طلب کی۔ ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی تجویز پر پیپلز پارٹی رہنماؤں نے مختلف رائے دی۔ پیپلز پارٹی نے معاملے پر مشاورت کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے، حتمی فیصلہ بعد میں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن آج اسلام آباد میں ہوگا۔ پارٹی کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز خطاب کریں گی۔ تنظیمی امور سے متعلق مشاورت کے ساتھ تجاویز بھی حاصل کی جائیں گی۔
کنونشن کا آغاز دن 2 بجے مرکزی سیکریٹریٹ پاکستان مسلم لیگ نون چک شہزاد میں ہوگا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سمیت دیگر قائدین بھی خطاب کریں گے۔ کنونشن میں پارٹی عہدیداران، چیئرمین، وائس چیئرمین اور ٹکٹ ہولڈرز شریک ہوں گے۔ پارٹی کا تنظیمی اجلاس کل اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ اجلاس میں تنظیمی ڈھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ شرکاء سے تنظیمی امور سے متعلق مشاورت ہوگی اور تجاویز حاصل کی جائیں گی۔ N62 راولپنڈی میں ضمنی انتخاب کے لیے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی منظور۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا نمائندہ اسکروٹنی کے عمل میں شریک ہوا۔ شیخ رشید کو اسکروٹنی کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں پیش نہیں کیا گیا، البتہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ جیل حکام نے ریٹرننگ افسر کو خط کے ذریعے آگاہ کیا کہ شیخ رشید کو سیکیورٹی خدشات پر RO دفتر نہیں لا سکتے۔ شیخ رشید احمد کا نمائندہ اسکروٹنی کے عمل میں شریک ہوا۔ شیخ راشد شفیق نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ RO نے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ہیں۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت میں FIA نے منی لانڈرنگ کیس میں گواہوں کی نئی فہرست جمع کرا دی۔ عدالت نے سلیمان شہباز کے وکلاء کو بریت کی درخواستوں پر 4 مارچ کو طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز FIA کی خصوصی عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری مکمل کرائی۔ دوران سماعت FIA نے گواہوں سے متعلق نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی، جس پر سلیمان شہباز کے وکیل نے رپورٹ کی روشنی میں بریت کی درخواستوں پر دلائل کے لیے تیاری کی مہلت مانگی، جسے عدالت نے منظور کر لیا اور سماعت 4 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اور اب یہ خبر ہے کہ حکومت نے IMF کی سفارش پر بجلی کے شعبے میں نقصانات گھٹانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ٹیرف میں اضافے اور سبسڈی کے خاتمے سے رواں سال 280 ارب روپے بچت کا ہدف حاصل کیا گیا ہے۔ زرعی اور زیرو ریٹڈ صنعتی شعبے کو حاصل سبسڈی بھی ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل، آگاہ کیجیے گا اس معاملے کے حوالے سے۔ دیکھیں، ایک طرف 170 ارب روپے کے منی بجٹ کا کام جاری ہے، تو دوسری طرف جو پاور سیکٹر ہے یعنی توانائی کے شعبے میں 280 ارب روپے کی بچت کا پلان ہے۔ کچھ صارفین سے اماؤنٹ وصول کی جائے گی اور کچھ سبسڈیز کا خاتمہ کیا جائے گا۔ سما کی حاصل کردہ دستاویز کے مطابق حکومت نے تمام ان ٹارگیٹڈ گھریلو صارفین کو حاصل سبسڈی بتدریج یعنی مرحلہ وار ختم کرنے کا پلان تیار کیا ہے۔ 300 یونٹ سے زیادہ کے جو صارفین ہیں جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں ان سے سبسڈی واپس لی جائے گی۔ کسان پیکیج اور زیرو ریٹڈ صنعتی شعبہ جو ہے اس پر سبسڈی بھی ختم کی جائے گی۔ اس میں ٹیکسٹائل، سرجیکل گڈ، لیدر، کارپیٹ، اسپورٹس گڈس وغیرہ شامل ہیں۔ 1 مارچ 2023 سے دونوں شعبوں کی سبسڈی ختم کرنے سے 65 ارب کی بچت ہوگی۔ زیرو ریٹڈ سیکٹر 51 ارب، کسان پیکیج 14 ارب سبسڈی کم ہوگی، اور اسی طرح سماہی ٹیرف بڑھانے سے 73 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات میں کمی سے 12 ارب اور بجلی صارفین سے جون تک فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 31 ارب وصول کیے جائیں گے۔ بجلی کی وصولی پر GST کے ذریعے 14 ارب حاصل ہوں گے۔ تو یہ پلان شکیل احمد، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ادویات کی قلت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ دل کے مریضوں کے لیے ہیپرین، ہیپاٹائٹس B اور ڈائبٹیز سمیت متعدد ادویات مارکیٹ میں نایاب ہو گئیں۔ تفصیلات دانیال عمر کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اسپتال ہو یا کلینکس، ڈاکٹرز نسخے تو لکھ رہے ہیں مگر ان نسخوں پر لکھی ادویات کہیں پر بھی دستیاب نہیں۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ادویات کی قلت دور نہ ہو سکی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جان بچانے والی ادویات بدستور نایاب ہیں۔ انسولین اور ذیابیطس کی میڈیسن، ہیپاٹائٹس B کی ویکسین آسانی سے نہیں مل رہی۔ امراض قلب میں خون پتلا کرنے والی ہیپرین مارکیٹ سے غائب ہے۔ ڈپریشن کے لیے استعمال ہونے والی متعدد ادویات کی بھی شدید قلت ہے۔ آنکھوں کے ڈراپس، ڈائریا، جلد کے لیے دوائیں، حتیٰ کہ زخموں پر لگانے والی پایوڈین بھی مارکیٹوں میں موجود نہیں۔ ایکس رے، CT اسکین، MRI میں استعمال ہونے والے انجیکشنز کی بھی قلت ہے۔ جان بچانا تو فرض ہے، تو لوگ بیچارے جو ہے وہ مر رہے ہیں اسپتالوں میں میڈیسن کی یعنی کہ شارٹ میڈیسن۔ میڈیکل سٹور مالکان کے مطابق فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی طرف سے ادویات کی سپلائی نہیں کی جا رہی۔ کچھ ادویات ہیں جو مارکیٹ میں بلیک میں فروخت ہو رہی ہیں، جو ہیمولین انسولین ہے نا جی، وہ تو آپ سے 6 ماہ ہو گئے ہیں اس کو شارٹ چل رہی ہے۔ فارما کمپنیوں کا موقف ہے کہ ادویات کے خام مال کی کمی کے باعث مینوفیکچرنگ میں مشکلات ہیں۔ را مٹیریل ابھی تک پورٹوں پہ کھڑا ہے اور ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے LCs کے ڈاکومنٹ بینکس ریلیز نہیں کر رہے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے حکام کہتے ہیں ادویات کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دانیال عمر، سما، لاہور۔ تو دوائیں مزید مہنگی ہونے کا خدشہ۔
ذخیرہ اندوز متحرک ہو گئے۔ اسلام آباد میں بخار سے لے کر دل اور بلڈ پریشر تک کی دوائیں مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہیں، آئی ڈراپس تک نہیں مل رہے۔ مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ ارحم خان سے۔ ارحم، بتائیے گا وفاقی دارالحکومت میں دواؤں کی قیمتوں اور دستیابی کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دوائیں عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں اور گزشتہ سال شروع ہونے والا دواؤں کا جو عدم دستیابی اور قیمتوں میں اضافے کا مسئلہ تھا وہ ابھی بھی 2023 میں بھی جاری ہے۔ ڈراپ کی سفارش پر 119 دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کی جو سمری صحت نے ارسال کر دی تھی۔ کل ECC کا اجلاس ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے 119 جو دوائیں ہیں اور 4 دیگر جو دوائیں تھیں ان میں اضافے کا تو کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا، اگرچہ جو پیراسیٹامول تھی ان کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 500 ملی گرام کی پیراسیٹامول گولی کی جو قیمت ہے وہ ₹2.67، جبکہ پیراسیٹامول ایکسٹرا کی قیمت ₹3.32 مقرر کر دی گئی ہے۔ اس وقت میں ایک فارمیسی میں موجود ہوں، میرے ساتھ فارماسسٹ ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ کون کون سی ایسی دوائیں ہیں جن کی مارکیٹ میں شارٹیج ہے۔ میڈم، مارکیٹ میں بہت سارے ادویات جو ہے شارٹ ہے، اس میں خاص کر اینٹی بایوٹک ہو گئی، جو اورلی اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں وہ شارٹ ہے، ٹاپیکل اینٹی بایوٹک جو کریم کے فارم میں ہوتی ہے یا آئنمنٹ کی صورت میں ہوتی ہے وہ بھی شارٹ ہے، شوگر کی دوائیاں اکثر شارٹ ہے، بلڈ پریشر کی دوائیاں ہو گئی، اس میں اینٹی ایپیلیپٹک ہو گئی جو ایپیلیپسی کے مریض استعمال کرتے ہیں وہ بھی شارٹ ہے، بخار کے لیے جو ادویات استعمال ہوتی ہے جیسے پیناڈال ہو گیا، پیناڈال ایکسٹرا ہو گئی، یہ سارے ادویات جو ہے مارکیٹ میں شارٹ ہے اس وقت۔ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں کہ وہ دوائیں خریدیں یا کھانا کھائیں، کیونکہ آلریڈی مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ پورے ملک کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ جی، توانائی شعبے کے نقصانات کا ازالہ ہوگا۔ IMF شرائط کی روشنی میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی صارفین سے 76 ارب روپے وصولی کی منظوری دے دی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی بل معاف کرنے کے لیے 10 ارب 34 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی گئی۔ پیراسیٹامول سمیت دیگر ادویات کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بڑے فیصلے۔ IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے بجلی صارفین سے 76 ارب روپے کے بقایا جات وصول کرنے کی منظوری۔ پاور ہولڈنگ کمپنی کے ذمہ قرض پر سود کی ادائیگی کے لیے یہ رقم مارچ سے جون 2023 تک 4 ماہ میں وصول کی جائے گی۔ البتہ 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے چھوٹے اور زرعی صارفین کو استثناء ہوگا۔ بجلی پر 1 جولائی سے 1 روپے فی یونٹ اضافی سرچارج عائد کرنے کی بھی اجازت۔ کئی الیکٹرک صارفین بھی زد میں آئیں گے۔ اگست اور ستمبر 2022 کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بھی وصول کی جائے گی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بل معاف کرنے کے لیے 10 ارب 34 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی منظور کر لی گئی۔ ECC نے ڈرگ پرائسنگ کمیٹی کی سفارش پر 18 نئی دواؤں کی زیادہ سے زیادہ ریٹیل پرائس مقرر کرنے اور 20 دیگر دواؤں کی قیمت میں کمی کی منظوری دے دی۔ 500 ملی گرام کی پیراسیٹامول گولی کی قیمت ₹2.67، جبکہ پیراسیٹامول ایکسٹرا کی قیمت ₹3.32 مقرر کر دی گئی۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔ پیٹرول کے بعد LPG کی قیمتوں میں اضافہ عوام کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ فی کلو قیمت 310 روپے تک جا پہنچی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے مقصود چوہان۔ LPG کی قیمتوں میں 10-20 روپے نہیں 60 روپے کا ہوش ربا اضافہ رکشہ ڈرائیورز پر پہاڑ بن کر گرا۔ ملتان کے رہائشی محمد واجد کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا۔ گھر جانے کا دل ہی نہیں کرتا، گھر جانے کو اتنے مجبور ہوئے میں کہ گھر کچھ ہو لے کے جائیں، جبھی تو گھر میں گھسے نا بندہ۔ صبح سے لے کے شام تک کماتے ہیں، شام کو جب LPG سلنڈر وہاں پر رکھتے ہیں وہی پیسے LPG والوں کو دے دیتے ہیں، گھر جاتے ہیں پھر وہی لڑائی جھگڑے۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے 250 روپے میں ملنے والی LPG اب 310 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ مسافر مناسب کرایہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ 200 روپے کو زیادہ کرایہ نہیں میرے بھائی، LPG کا ریٹ دیکھو 320 روپے کلو بک رہی ہے۔ پہلے ہم حسینہ گئے جاتے تھے 100 روپے میں، 60 روپے میں بھی رکشے والا لے جاتا تھا، اب جو ہے نا 200 سے کم لے کے نہیں جاتا۔ ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں، سواری سے اتنا پریشان ہونا، کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم پیدل بھی چلے جاتے ہیں۔ LPG قیمت کا بہانہ بنا کر دکانداروں نے بھی من مانے پیسے وصول کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کیمرہ مین عدنان سیال کے ساتھ مقصود چوہان، سما، ملتان۔ پنجاب حکومت کا ہڑتال پر اکسانے والے فلاور ملز مالکان کے خلاف ایکشن۔ 12 فلاور ملز کا سرکاری کوٹا معطل کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی ذوالفقار میتھو سے۔ جی ذوالفقار، بتائیے گا کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کل پریس کانفرنس کی تھی جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ منگل سے لاہور میں آٹے کی سپلائی اور پنجاب میں روک دی جائے گی اور سرکاری گندم کا کوٹا اٹھانے سے انکار کر دیا گیا تھا۔
तो इसके तहत सेक्रेटरी फूड पंजाब जमान भट्टू ने एक्शन किया है। उनका कहना यह है कि ये एसेंशियल कमोडिटी में आटा शामिल है और इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के मुताबिक की जाएगी। और इसके तहत उन्होंने उन तमाम अहदेदारों का, इफ्तिखार मट्टू समेत जो चेयरमैन है PSNA के, 12 फ्लोर मिलों का सरकारी गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया है और सूबे भर में जो इतवार को गंदम की इजरा पे पाबंदी थी वो भी उठा ली गई है। अब तमाम मिलों को इतवार का कोटा भी मिलेगा। ठीक है जुल्फिकार मैथो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। तुर्की और शाम में जलजला, मुतासरीन की मदद के लिए एक पाकिस्तानी ताजर ने $30 मिलियन अतिया करके सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तानियों की फराख दिली पर हर कोई अश कर उठा। एक पाकिस्तानी ताजर खामोशी से आया, अमेरिका में मौजूद तुर्क सफारत खाने में $30 मिलियन की खतीर रकम अतिया की और रवाना हो गया। इतनी बड़ी रकम देने वाले ताजर ने अपना नाम तक नहीं बताया। तुर्की आधी अमान में पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम का कामयाब ऑपरेशन। पाकिस्तानी खातून रेस्क्यू ऑफिसर दीबा शहनाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन लीड करते हुए कई घंटे तक मलबे तले फंसी तुर्क खातून को रेस्क्यू किया। वीडियो भी जारी कर दी गई है। इसी पर तफसीलात लेते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर खान, कामयाब ऑपरेशन है, तफसीलन बताइएगा। ये गुलई नामी एक 50 साल खातून है जो कि 55 घंटे तक जमीन बोस होने वाली इमारत के मलबे तले दबी रही है और इसको रेस्क्यू करने वाली भी एक खातून ऑफिसर है, दीबा शहनाज इनका नाम है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफाइड ऑफिसर है जो कि इस टीम को लीड कर रही हैं, जिन्होंने आदि अमन के इस ज़लज़ला ज़दा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और 55 घंटे तक फंसी रहने वाली तुर्क खातून गुलई को जिंदा रेस्क्यू किया है। इससे कबल भी पाकिस्तान की जो रेस्क्यू टीम है वहाँ पर मुतअद्दिद इंसानों को जिंदा जो है वो रेस्क्यू कर चुकी है। 6 मकामात पर अभी भी सर्च एंड टेक्निकल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दीबा शहनाज ने जो है इस तुर्क खातून को मलबे के अंदर जाकर, इस जमीन बोस होने वाली इमारत के मलबे के अंदर से जाकर जो है वो जिंदा बाहर निकाला और उसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू काम के हवाले से कहना है कि 51 रुकनी जो दस्ता यहाँ से गया है वो मुख्तलिफ मकामात पर दिन रात जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए। ठीक है जहांगीर खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। तुर्की आधी अमान में पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम का कामयाब ऑपरेशन। पाकिस्तानी खातून रेस्क्यू ऑफिसर दीबा शहनाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन लीड करते हुए कई घंटे से मलबे तले फंसी तुर्क खातून को रेस्क्यू किया। इसी हवाले से वीडियो भी जारी की गई है। तो नाज़रीन, लाहौर की मकामी अदालत ने PTI के साबिक MPA नदीम बारा समेत दीगर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने ज़मीन के दस्तावेजात जालसाजी के जरिए तैयार करने के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अदालत ने मुतालिका DSP को 25 फरवरी को मुल्ज़िमान को पेश करने का हुक्म दिया। नदीम बारा समेत दीगर मुल्ज़िमान पर ज़मीन के जाली दस्तावेजात तैयार करके कब्जा करने का इल्ज़ाम है। NA 252 कराची पर ज़िमनी इंतखाब। MQM पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी की मंजूरी रोक दी गई। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। जी असलम, कागजात की मंजूरी क्यों रोकी गई? देखिए, जो उनके तजवीज़ कुनंदा है उनका ताल्लुक इस हल्के से नहीं है। रिटर्निंग अफसर NA 252 ने फारूक सत्तार के कागजात की जांच पड़ताल में कागजात नामजदगी की मंजूरी पहले मुस्तरद कर दी थी, लेकिन फिर जब फारूक सत्तार की जानिब से 4 बजे तक का वक्त मांगा गया, जिसके बाद उसकी मंजूरी रोक दी गई। कवायद कहते हैं जो तजवीज़ और तायद कुनंदा है उसका हल्के का वोटर होना जरूरी होता है, लेकिन जो फारूक सत्तार के तजवीज़ और तायद कुनंदा थे वो इस हल्के से ताल्लुक नहीं रखते थे। 4 बजे तक की मोहलत तलब की गई है। अगर ये मोहलत एतराज दूर नहीं किया गया तो उनके कागजात मुस्तरद हो जाएंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए असलम साहब। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कसीरुल मुल्की बहरी मश्क 2023 का आज दूसरा दिन है। अमेरिका और चीन समेत 50 ममालिक शरीक हैं। मशकों का मकसद खित्ते का बहरी इस्तेहकाम, मुश्तरका कार्रवाइयों की सलाहियतों में इजाफा और पाकिस्तान के मुस्बत तस्वुर को उजागर करना है। इसी बारे में मजीद जानते हैं। नुमाइंदा खुसूसी समा सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، آج کثیر القومی بحری مشق جو ہے جو پاکستان نیوی نے جس کا بڑی کامیابی سے انعقاد کر کے ممکن بنایا کہ یہ 8واں ایڈیشن کامیابی سے رواں دواں ہو، اور ممکن یہ بھی بنایا کہ ایک بڑی تعداد میں 50 سے زائد ممالک کے ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ شامل ہیں اس میں۔ آج کا دن ان کے لیے مختص ہے۔ آج تمام شپس پہ جتنے بھی ایک فیملی جو ڈرلز ہو رہی ہیں پاکستان کے کنٹینجنٹس کے ساتھ وہ ہو رہی ہیں پاکستان نیول ڈاک یارڈ پر اس وقت، اور جی نمائندگان موجود ہیں وہ اس وقت پاکستانی کلچر اور اس سے بھی ان کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ مگر آج کا دن جو ہے وہ ٹوٹلی شپ پہ موجود جتنے بھی سب مرینرز ہیں یا مرینرز ہیں، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے سمیرا۔ سما ٹی وی ملتان سلطانز کا آفیشیل میڈیا پارٹنر بن گیا۔ ملتان میں معاہدے کی تقریب ہوئی، ہیڈ کوچ ملتان سلطانز مشتاق احمد نے پارٹنرشپ کو خوشائند قرار دے دیا۔ ملتان میں میڈیا پارٹنرشپ معاہدے کی تقریب، ملتان سلطانز کے ہیڈ کوچ مشتاق احمد اور سما کی جانب سے احمد بٹ شریک ہوئے۔ اس موقع پر شرٹ کا تبادلہ بھی ہوا۔ ہیڈ کوچ ملتان سلطان مشتاق احمد نے معاہدے کو خوشائند قرار دیا۔ آج بڑی ایک خوشخبری ہے کہ ملتان سلطان کی ٹیم اور سما ٹی وی دونوں کی پارٹنرشپ ہوئی ہے PSL کے لیے، اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اللہ اس پارٹنرشپ کو قائم دائم رکھے اور کامیاب کرے۔ تقریب میں سما ٹی وی کی نمائندگی احمد بٹ نے کی۔ ملتان سلطان نے بہت ہمیں خوبصورت اور وارم ویلکم دیا ہے، اور ہماری دعائیں اور ہماری خیر باقی ٹیموں کے ساتھ بھی، لیکن ہم لوگ آف کورس ملتان سلطان کو سپورٹ کریں۔ چیف آپریٹنگ آفیسر ملتان سلطان حیدر اظہر کہتے ہیں ٹیم کی پل پل کی اپڈیٹ سما ٹی وی کرکٹ لورز تک پہنچائے گا۔ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ the number 1 نیوز چینل in پاکستان is our official media channel۔ سما نیوز پر آپ ایکسکلوسیو کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں from ملتان سلطانز and we're just over the moon for this partnership۔ قومی کرکٹر شان مسعود نے بھی سما کے ساتھ معاہدے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہوپ فلی سما ہمیں اچھے سے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرے گا اور ایک اچھا ملتان کا کیمپین جائے گا، دوسری بار ٹرافی جیتنے کی کوشش کریں گے۔ تقریب میں ملتان سلطانز کے کھلاڑی شان مسعود، شاہ نواز دھانی اور دیگر بھی موجود تھے۔ اور شاہد آفریدی کا شاہین شاہ آفریدی کی لاہور قلندرز کی کٹ ڈیزائن کرنے پر تبصرہ۔ سما کے پروگرام گیم سیٹ میچ میں اینکر نے سوال کیا جس پر آفریدی بولے شاہین نے تو اپنے نکاح کا سوٹ ڈیزائن نہیں کیا، شرٹ کیسے ڈیزائن کر لی؟ آپ شاہین کے ایز اے کیپٹن گروم ہونے کی بات کریں، لالا نہ صرف یہ اس وقت تو وہ ڈیزائنر بھی ہیں، بیکاز انہوں نے کٹ لاہور قلندرز کی جو کٹ لانچ ہوئی ہے اس پہ بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ شاہین نے وہ ڈیزائن کیا۔ واہ، لالا کو یہ ٹیلنٹ ہی نہیں پتا تھا، ان کو تو اپنے نکاح کا سوٹ نہیں ڈیزائن کرا، رشتہ قبول کرتے ہوئے بھی یہ بات نہیں پتا تھی لالا کو۔ یہ لاہور قلندرز کے کیمپ سے یہ ان کا انٹرویو میں دیکھ رہی تھی تو انہوں نے وہاں اس پہ بتایا کہ یہ شاہین کا آئیڈیا ہے اور شاہین نے ڈیزائن کیا۔